نیکی کر دریا میں ڈال۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابق زمانے میں 3 شخص سفر پر گئے۔ جب رات ہو گئی تو ایک غار میں سونے کو چلے گئے تاکہ بے فکری سے رات گزاریں۔ رات میں ایک بڑا پتھر پہاڑ سے گرا اور اس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا اور ایسا بند ہوا کہ باہر نکلنے کا راستہ نہ رہا، اس پتھر کا ہلنا بھی ممکن نہ رہا۔ تب ان تینوں نے آپس میں کہا کہ اس پتھر کے ہٹانے کی بس یہی تدبیر ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی نیکی کو بارگاہ الہی میں پیش کرے۔ ممکن ہے کہ اس نیکی کے وسیلے خداوند ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ باری تعالیٰ تجھ پر روشن ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنی بیوی بچوں کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ جب میری ماں باپ کھانا کھا لیتے تھے تب میرے زن فرزند کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز میں کسی کام سے گیا تھا، بہت رات گئے واپس آیا تو میری ماں باپ سو چکے تھے۔ میں ان کے لیے ایک پیالہ دودھ کا لایا تھا۔ میں ان کے جاگنے کے انتظار میں رہا اور وہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ جب میرے ماں باپ دودھ نہیں پی لیتے میں تم کو کھانا نہیں دوں گا، اور میرے ماں باپ صبح تک بیدار نہ ہوئے۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے اسی طرح کھڑا رہا حالانکہ میں اور میرے بچے بھوکے تھے۔ الہی اگر میرے اس عمل میں خلوص تھا تو میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ اس دعا سے پتھر اپنی جگہ سے ہلا اور ایک سوراخ پیدا ہو گیا، لیکن ہم لوگ اس سوراخ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسری ساتھی نے اس طرح دعا کی کہ خدایا تجھ پر روشن ہے کہ میری ایک بہن زد بہن تھی جس پر فریفتہ تھا، لیکن وہ مجھ سے کسی طرح راغب نہیں ہوتی تھی اور میرے کہنے پر عمل نہیں کرتی تھی۔ 1 سال سخت قطع پڑا، وہ قطع سے عاجز آ گئی۔ وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار دیے اس شرط پر کہ وہ میرا کہنا مان لے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی کیا تم کو خدا کا خوف نہیں جو تم میرے بکارت اس کے حکم کے بغیر ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ میں نے خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اس کا قصد نہیں کیا، حالانکہ دنیا میں مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ یا الہی اگر میرا یہ فعل تیری رضا کی خاطر تھا تو اس مشکل کو آسان فرما دے۔ اس دعا سے اس پتھر نے پھر حرکت کی اور راستہ کچھ اور کشادہ ہو گیا، مگر اب بھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو وہ کہنے لگا کہ ایک بار میرے پاس کچھ مزدور کام کر رہے تھے، سب اپنی اپنی اجرت مجھ سے وصول کر کے لے گئے سوائے ایک شخص کے۔ وہ وہاں سے کہیں چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کی رقم سے بکریاں خرید لیں اور ان بکریوں کی میں نے تجارت شروع کر دی۔ مال بڑھتا گیا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد وہ شخص اپنی مزدوری لینے آیا۔ میرے پاس اس وقت اس کے مال میں سے بہت اونٹ، خچر، بکریاں اور چند غلام تھے۔ میں نے اسے کہا یہ سب تمہارا مال ہے، اس کو لے لو۔ اس نے کہا آپ مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تمام مال تمہاری اس رقم سے بڑا ہے۔ الغرض وہ تمام مال میں نے اس کے حوالے کر دیا اور اپنے پاس اس میں سے کچھ نہیں رکھا۔ الہی اگر میرا یہ فعل خاص تیرے لیے تھا تو میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ اس دعا سے وہ پتھر وہاں سے کھسک گیا اور راستہ کشادہ ہو گیا اور تینوں غار سے باہر نکل آئے۔ مشکلیں اور رکاوٹیں ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں۔ پرانے وقت کی نیکی آج کی مشکل کو آسان کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک ایسا اکاؤنٹ بھی کھول رکھا ہے جس میں آپ کی نیکیاں جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ سب دعائیں اور التجائیں فوراً منظور نہیں ہوتی، کچھ جمع پونجی کسی اور وقت کے لیے ہوتی ہیں۔ کئی نیکیاں تو ہمارے آنے والے نسلوں کی راحت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ ہماری آج کی دعائیں نے ہمارے کل کو متاثر کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہر نیکی کو فوراً نہیں مانگنا چاہیے۔ نیکی کر دریا میں ڈال اور کر بھلا ہو سو ہو بھلا کہاوتیں اسی حقیقت کو واضح کر دیتی ہیں۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آخر آپ کی کیا تمنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب روز قیامت خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہ اتنا کہہ دے کہ مسٹر جناب آپ نے بہت کمال کا کام کر دیا، یہی میرا انعام ہوگا۔ اس لیے ہمیں انسانوں کی خدمت کر کے صلہ خدا سے طلب کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اپنی بساط حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن مالک کل کائنات اس کا صلہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بے شمار لوگ
اس لیے جنت میں جائیں گے کہ دنیا میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ بس آپ اسباب کو دیکھنے کے بجائے اپنی کوشش کرنے کے بعد اس کے دعا کرتے چلے جائیں، وہ خود مسبب لا اسباب ہیں۔ دعا برابر مانگتے رہا کرو، کیونکہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوستو، ایک اہم راز آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکی آپ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے ہو، نیکی آپ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ رب العالمین ایک ذرا برابر نیکی کا صلہ بھی ضرور لوٹا دیتا ہے۔ آپ کی ایمانداری دوسروں کو ایماندار بنا دیتی ہے۔ کندھالا اتر پردیش کا ایک مشہور قصبہ تھا۔ تقریباً 1.5 صدی قبل وہاں پر مظفر حسین نامی ایک انتہائی خدا ترس عالم رہتے تھے۔ انہوں نے 7 حج پیدل کیے تھے۔ کلام الہی کو ترجمے کے ساتھ سننے کا زبردست ملکہ تھا۔ مولوی صاحب خود بھی اچھی باتوں پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کی تاکید کرتے۔ پورے علاقے میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ وعدے کی پابند اور زبان کے سچے ہیں، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلے جائے۔ نہ وہ وعدے خلافی کرتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ 1866 کا ذکر ہے کہ جناب اپنے کنبے کے ساتھ کاندھلا سے گنگوا جا رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ پیدل یا بیل گاڑیوں سے سفر کرتے تھے۔ ان کے خاندان کے لوگ بھی اس طرح نکلے۔ راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر تھا۔ ایک سنسان جگہ پر ان کے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ حضرت نے جب محسوس کیا کہ ڈاکوؤں کو حملہ کرنے والے ہیں تو وہ اپنی گاڑی سے اتر کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور اس سے کہا، حملہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ سردار نے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ سردار نے پوچھا، کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں روپیہ، پیسہ، زیور اور قیمتی سامان چاہے تو تمہارے لیے یہ غرض بغیر حملے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تم ہماری عورتوں کو مت چھونا، نہ ہاتھ لگانا، ہم اپنا سارا قیمتی سامان تمہارے حوالے کر دیں گے۔ سردار رضامند ہو گیا اور اس کے ساتھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب گھر والوں کے پاس آئے اور کہا، جس کے پاس جو زیورات، پیسہ، قیمتی سامان ہے مجھے دے دو، کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھو۔ عورتوں نے سب کچھ جمع کرا کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا۔ وہ سارا اثاثہ لے کر سردار کے پاس گئے اور کہا، بھائی دیکھو، میں سب سامان لے آیا ہوں۔ سامان کی کٹیری ان کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی ڈاکوؤں کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ان پر اعتبار کیا اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگایا۔ ڈاکو سامان لے کر خوش ہو گئے اور مولوی صاحب کا قافلہ گنگوا کی طرف چل پڑا۔ یہ قافلہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ قافلے کی عورتوں میں خسر پھسر ہونے لگی۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو عورتیں کھچکچائیں، لیکن جب مولوی صاحب نے سختی سے پوچھا تو ایک بیوی نے بتایا کہ فلاں لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی ہنسلی گلے کا ایک زیور کپڑوں کے نیچے چھپا لی تھی، اس لیے وہ میرے پاس بچ گئی۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب نے گاڑی رکوائی اور نیچے اتر کر اس لڑکی سے کہا، بی بی صاحب یہ تو وعدہ خلافی ہے، ہم نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا تھا کہ سارا زیور اور مال انہیں دے دیں گے، اس لیے یہ زیور تو ان کا ہو چکا ہے، لاؤ یہ مجھے دے دو، میں اسے ڈاکوؤں کو دے آؤں۔ اس نیک بی بی نے ہنسلی اتار کر مولوی صاحب کے حوالے کر دی۔ مولوی صاحب تیز قدموں سے واپس وہاں پہنچے جہاں ڈاکوؤں کو چھوڑا تھا۔ ڈاکوؤں نے مولوی صاحب کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا تو سمجھے کہ انہیں کہیں سے مدد مل گئی اور وہ اپنا سامان لینے آ رہے ہیں۔ اس خیال سے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، نہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، نہ میرا لڑنے کا ارادہ ہے، بلکہ میں تمہاری ایک امانت لوٹانے آیا ہوں۔ ہتھیار رکھ دو اور اپنی امانت مجھ سے لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور تمہاری امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا تمام روپیہ، پیسہ اور زیور وغیرہ تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن ایک افسوس کہ ایک بچی نے یہ ہنسلی اپنے کپڑوں میں چھپا لی تھی۔ اب تم یہ لے لو اور وعدہ پورا نہ کرنے پر جو قصور ہم سے ہوا اس سے معاف کر دیں۔ بچی سے نادانی میں یہ غلطی ہو گئی۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر ڈاکوؤں کا سردار حیران رہ گیا اور بولا، آپ مولوی مظفر حسین تو نہیں ہیں؟ اس علاقے میں ان کے سوا کوئی اور تو ایسا سچا آدمی سننے میں نہیں آیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا، ہاں بھائی، مظفر حسین میرا ہی نام ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور مولوی صاحب کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، مولوی صاحب آج سے میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں۔
اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ دوسرے سارے ڈاکوؤں نے بھی اپنے اس کام کا سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور مولوی صاحب کے قافلے سے لوٹی ہوئی ایک ایک چیز واپس کر دی اور عہد کیا کہ ہم نے آج تک جن لوگوں کو لوٹا ہے یا انہیں تکلیف دی ہے انہیں تلاش کر کے ان سے چھینا ہوا سامان اور روپے واپس کر دیں گے یا ان سے معافی مانگیں گے۔ ایماندار شخص وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ حدیث شریف۔ ایمانداری ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ لوگ تبلیغ سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا آپ کے کردار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج کی تسلم ظریفی یہ ہے کہ عالم دین پیٹ بھر کر فاقے کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے درس سننے والے بھی گھر جا کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ برصغیر میں اسلام پھیلانے میں بزرگان دین کے ساتھ ساتھ مسلمان تاجروں کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ لوگ ایماندار تھے جن کی وجہ سے اقوام غیر فرما متاثر ہو جاتے تھے اور اسلام کی طرف راغب ہونے لگتے تھے۔ دنیا کے کامیاب اور امیر ترین لوگوں پر تھامس اسٹیلنے نے کئی سال تک ریسرچ کی اور ان کی کامیابی اور کامرانی کی سب سے بڑی وجہ ایمانداری پائی۔ آپ بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ ہر کام ایمانداری سے سر انجام نہیں دیتے۔ ایمانداری بہترین حکمت علمی ہے۔ دھوکے بازی، بددیانتی، فریب کاری اور جھوٹے کی تربیت ٹریننگ بھی ہمیں فلموں، ٹی وی اور پروگراموں، اشتہارات اور گھر کے ماحول سے ملتی ہے۔ آج کل اس لیے بددیانتی سے کام لینا ہمارے لیے ایک کھیل اور تفریح بن گیا ہے۔ بددیانتی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص بھی آپ سے ایک بار ہی دھوکہ کھائے گا، اس کے بعد اس کی نظروں میں آپ کا کردار اور ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ بددیانتی تعلقات کو تباہ کر دیتی ہے، یہ ہمیں اطمینان اور سکون سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ بعض شکستیں فتوحات سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بددیانتی سے جیت جانا کردار کے فقدان کی علامت ہے۔ کسی فرد کے کردار کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، جبکہ اسے علم ہو کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ ایمانداری اپنانے کے دو ہی بہتر طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یاد رکھیں کہ آپ نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور جس شخص کے ساتھ آپ نے بے ایمانی کی ہوئی ہے وہ آپ کی بخشش میں رکاوٹ بن جائے گا۔ آپ کی ایمانداری دوسروں کو ایماندار بنانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ یاد رکھیں نیکی کبھی نہیں مرتی۔ ایماندار تاجر آخرت کے روز صداقین، شہید اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ حدیث شریف۔ آپ کی اصل شناخت۔ تقریباً 100 سال پہلے ایک شخص نے صبح کے وقت اخبار دیکھا۔ وہ یہ پڑھ کر حیران اور خوفزد ہو گیا کہ اس کا نام فوت ہو جانے والوں کے کالم میں درج تھا۔ اخبار میں غلطی سے اس کی وفات کی اطلاع شائع ہو گئی تھی۔ یہ خبر پڑھنے سے اسے سخت صدمہ ہوا۔ اس نے سوچا کیا میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں؟ تھوڑی دیر بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سوچا کہ لوگوں نے اس کے حوالے سے کن تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ وفات کی خبر کی سرخی تھی، ڈائنامائٹ کنگ فوت ہو گیا ہے۔ خبر میں لکھا تھا وہ موت کا تاجر تھا۔ در حقیقت وہ شخص ڈائنامائٹ بم کا موجد تھا۔ جب اس نے پڑھا کہ اس کے لیے موت کا تاجر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس نے خود سے پوچھا کیا لوگ مجھے ان لفظوں میں یاد رکھیں گے؟ اس نے سوچا کہ وہ تو اس طرح یاد رکھا جانا نہیں چاہتا۔ اس دن سے اس نے امن کے لیے کام شروع کر دیا۔ ڈائنامائٹ کنگ دراصل الفریڈ نوبل تھا اور آج اسے عظیم ترین نوبل پرائز کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کا اصل اثاثہ اسست کیا ہے؟ آپ مرنے کے بعد کس طرح یاد کیا جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ محبت اور احترام سے یاد رکھا جانا چاہتے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی کمی محسوس کریں، اور کیا آپ کی آئندہ نسلیں آپ کا نام فخر سے لے سکیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے کل کے متعلق ہیں، لیکن یہ سوالات اگر ہر وقت سامنے رکھے جائیں تو آپ کا موجودہ عمل ایکشن بدلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ فوری نتائج کے قابل نہیں رہیں گے، بلکہ آپ آنے والے کل کو دیکھیں گے۔ سبزیاں جلدی اگتی ہیں اور ختم بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ درخت پیڑ آرام سے بڑھتے ہیں لیکن تادیر قائم رہتے ہیں۔ دنیا والے گوبھی کے پھول کا سایہ نہیں لینا چاہتے،
وہ تو گھنی چھاؤں والے پیڑ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جیو جیسے تم نے آنے والے کل مر جانا ہے۔ مہاتما گاندھی۔ زندگی کھیل تماشا نہیں، ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور واقعات کو رونما ہوتے دیکھتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ذاتی مفاد کے ساتھ ساتھ معاشری ذمہ داریوں کو بھی سامنے رکھیں۔ قلیل مدتی فائدے کے لیے غلط فیصلے کرنے کے بجائے طویل مدتی فائدے کے لیے درست فیصلے کریں۔ ہمیں خبر ہونی چاہیے کب اور کہاں ڈٹ جانا ہے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ بھٹکنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی بڑے مقصد کو مد نظر رکھیں اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ منزل کی جانب چلتے جائیں۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم اس سیارے پر ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم ایک کل کے جز ہیں، ہم ایک بڑے تصور کا اہم حصہ ہیں۔ عظیم لوگ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کا بھلا کرنا جانتے ہیں، وہ زندگی میں مترک رہتے ہیں اور ان کی موت دوسروں کو تحریک دے جاتی ہے۔ سر سید احمد خان، مولانا مودی، علامہ محمد اقبال، واصف علی واصف اور سید قطب وہ لوگ ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد آج بھی ایک صدی، ایک پکار اور ایک تحریک کا باعث ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ کسی کو تعلیم و تربیت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کے افکار انمٹ ہو گئے۔ سقراط نے افلاطون کو پڑھایا، افلاطون نے ارسطو کو اور ارسطو نے سکندر اعظم کو۔ ہر کوئی دوسرے کے علم اور نام کو زندہ رکھنے کا باعث بنا۔ اگر علم ایک فرد سے دوسرے کو منتقل نہ ہوتا تو اب تک علم مر چکا ہوتا اور آج ہر فرد اپنا اپنا پہیہ ایجاد کر رہا ہوتا۔ گزشتہ صدی میں روک فلر کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ مالدار افراد میں ہوتا تھا۔ وہ کبھی ایک مزدور تھا اور 15 گھنٹے روزانہ کام کرتا تھا۔ 1929 میں جب اس نے اپنے کاموں سے ریٹائرمنٹ لی تو اس کے دولت کا اندازہ 23 کروڑ پاؤنڈز تھا، جو اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اتنی بڑی رقم ایک مزدور نے کہاں سے جمع کر لی؟ دراصل جوانی میں جب اس نے مزدوری شروع کی تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا وہ اپنی آمدنی کا 10% خیرات کرے گا۔ اس نے خیرات کے ذریعے غریب لوگوں اور یونیورسٹیوں کی مدد اور خیرات کی برکت سے وہ امیر شخص بنا اور اس کا نام بھی آج تک زندہ ہے۔ مجموعی طور پر اس نے اپنی زندگی میں 70 کروڑ پاؤنڈ خیرات کی۔ کسی انسان کو کبھی اس بات پر عزت اور محبت نہیں ملی کہ اس نے کیا کچھ حاصل کیا، بلکہ اس بات پر اس نے کیا کچھ دوسروں کو دیا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہو، زندگی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ جو شخص صرف اپنا ہی خیال کرے وہ حیوانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ حیوانات بھی کسی کا خیال نہیں رکھتے، اور جو شخص اپنا بھی خیال رکھے اور دوسروں کا بھی وہ انسان ہے، اور جو اپنا خیال کم اور دوسروں کا زیادہ رکھے وہ اللہ کا دوست ہے، اور اس کا نام مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف۔ مولانا روم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ صرف اپنے لیے زندہ رہنا ہے یا سب کے لیے، قبر میں جانا ہے یا لوگوں کے دلوں میں دفن ہونا ہے، ایک اچھی یاد بننا ہے یا نشان عبرت۔ آخری الفاظ زندگی کا عنوان۔ صبح کی ملاقات کا تاثر بھی باقی تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ بیماری کی وجہ سے ناامیدی طبیعت پر عاقب تھی، لیکن پھر بھی وہ ناامیدی کو نظر انداز کر کے ماضی کی ان یادوں کو بیان کرنے لگے جو ان کے لیے ابھی تک امید کا باعث بنی ہوئی تھی۔ معصومیت اور پھر بچپن اور شرارتیں بھری جوانی کے دنوں کی یادیں ان کے لیے خزانے سے کم نہ تھیں۔ پورے خاندان میں سربراہ ہونے کے ناطے آج ہر کوئی ان کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج ان کی باتوں سے یہ احساس نمایاں تھا کہ بڑھاپا ایک انداز نظر کا نام ہی تو ہے، لیکن بڑھاپا دنیا کی سب سے سخت اور جان لیوا بیماری بھی ہے۔ شیخ صاحب نے سخت محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو وسعت دی۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مسجد کے مولوی اور مدرسے کے استاد پر اکتفا کرنے کے بجائے خود اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کے بچوں کے بچے بھی اپنے نانا اور دادا کی محبت کو اپنے لیے ایک قیمتی اثاثہ سمجھتے تھے۔ 2 دن پہلے وکیل صاحب کو بلا کر تمام جائیداد اور کاروبار کی منصفانہ تقسیم کر دی گئی تھی، لیکن کوئی یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھا کہ بڑے میاں اب اللہ میاں کے پاس جانے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آخر وہ بھی شام آئی جو بڑے میاں کی زندگی کی شام کو لے آئی تھی۔
آخری وقت کچھ عجیب وقت ہوتا ہے، ایک لمبی کہانی کا ادھورا انجام، ہزاروں خواہشات کی کئی محبتیں، بے شمار تعلقات اور لاتعداد باتیں ناممکن ہی رہ جاتی ہیں۔ دنیا بھی عجیب میلہ ہے، کسی کے دم سے سلامت زندگی اور کسی کے دم سے قیامت زندگی۔ جیسے پورے دن کی تھکان اتارنے کے لیے رات کی نیند ضروری ہے، ویسے ہی پوری زندگی کی تھکان اتارنے کے لیے موت کی نیند بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر بار بار آکسیجن ماسک لگانے کی کوشش کرتا رہا اور بڑے میاں ہاتھ سے ماسک کو جھٹکا کر خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اقرار کرتے رہے، اور آخرکار اقرار کے اظہار کے دوران زندگی کا سورج غروب ہو گیا، ایک کمال زندگی کا با کمال اختتام۔ موت سے پہلے بولے گئے آخری الفاظ بھی پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیتے ہیں۔ خدا کے بھروسے پر زندگی گزارنے والے خدا ہی کے حوالے زندگی کر دے تو موت سکون کی ہے۔ موت کا خوف موت سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ موت کا خوف اس کے لیے ایک سزا ہے جس کی زندگی بے مقصد گزر گئی۔ آخری وقت پر خلیفہ مومنین راشدین کی زبان پر یہ الفاظ نکلے، آئے وہ جس سے کبھی موت نہیں آئے گی، اس پر رحم فرما جو مر رہا ہے آخری وقت کے قریب۔ سکندر اعظم جس نے دنیا فتح کی، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنی سلطنت کس کے حوالے کر جا رہے ہیں؟ سکندر بولا سب سے زیادہ طاقتور کے لیے۔ مشہور شاعر جان ملٹن بولا پروردگار دو یہ کھیل ختم ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان۔ شیر شاہ سواری بولا روح کے اٹھانے کا وقت آ گیا، اور ٹیپو سلطان شہید بولے اسی طرح تیزی سے آگے بڑھتے جاؤ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں بھی اپنی امت کو یاد کر کے فکر مندی کا اظہار کرتے رہے۔ دنیا کے تمام ماہرین نفسیات جانتے ہیں کہ انسان انتہائی سخت حالات میں سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جب اس کا سامنا ہو تو فطرتاً انسان کے منہ سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اس کی پوری زندگی کا مقصد کا عنوان کہلائے جا سکتے ہیں۔ زندگی کی آرزو کا حق بھی اسی کو ہے جو زندگی میں کوئی جستجو رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اختتام پر بہتر تو بہتر سب بہتر۔ If end is well, all is well۔ اچھے لوگ زندگی میں سایہ دار اور میٹھے پھلوں والے درخت کے بیج بو دیتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بنتے ہیں، اور دوسروں کی طرح کسی انسان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے، اور اس کی زندگی ایک خاردار جھاڑی کی مانند ہو جو ہر ایک چیز سے الجھے، اور موت بھی کانٹا ہو جو ہر کسی کے لیے چبھن کا باعث بنے۔ آخری دم کا کلمہ زبان سے پکا نہیں ہوتا بلکہ عمل سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر اعتماد کے سہارے چلتے ہیں انہیں کسی بنائی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ اپنی بنائی کو رسوائی کا سبب سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی کوشش کی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ زندگی کی بے اطمینانی، ناہمواریوں، بدحالیوں اور بے چینیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا انداز فکر نظر بدل کر خود کو اپنے مالک کے سپرد کیا جائے، اور یاد رکھا جائے کہ جب مر ہی جانا ہے تو جھگڑا کیسا۔ آئیں دعا کریں کہ ہماری زندگی کلمے کی وضاحت بن جائے اور موت کلمے کا عنوان۔ آمین۔